بھائی پر درج مقدمہ اب نہ صرف ایک سوشل میڈیا اسکینڈل کا معاملہ بن چکا ہے بلکہ ایک سنگین قانونی محاذ میں بدل چکا ہے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم ان فرنٹ افیئر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ویڈیو آج جو ہے وہ ڈکی بھائی کے کیس سے ریلیٹڈ ہے۔ انتہائی ایک افسوسناک خبر جو کہ میں نے بریک نہیں کی، ہمارے پاکستان کے بہت بڑے کرنٹ افیئرز کے یوٹیوبر منصور علی خان صاحب سے ریویل ہوئی۔ اس کے بعد پھر اسد اللہ طارق صاحب بیون پوڈ کاسٹ والے، انہوں نے اس کے اوپر بریف ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ کیا ہے۔ این سی سی آئی کے آفیسر جن کے اوپر 1.5 کروڑ روپیہ ڈکی بھائی کی فیملی سے لینے کا الزام ہے، اور وہ الزام اس وقت ایم آئی کی طرف سے تصدیق بھی ہو چکا ہوا ہے۔ جو ذرائع کہہ رہے ہیں کہ جن افسروں کو ایم آئی نے اٹھایا ہے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ اس کام میں ملوث تھے۔ ہمیں سوچنا یہ پڑے گا کہ ہم ایک ادارہ کریٹ کرتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے سائبر کرائم سے ریلیٹڈ جتنے بھی آفینس ہیں ان کو ٹریک آؤٹ کرنا۔ ڈکی بھائی کا جب کیس سٹارٹ ہوا تھا تو بہت سارے لوگ اس چیز کے اوپر کنونس تھے اور پازیٹیو تھے کہ یہ ایکشنز ہونے چاہیے، یہ ایکشنز کو زیادہ بڑھانا نہیں چاہیے۔ بہت ساری عوام اس سے افیکٹ ہوتی ہے، چاہے وہ بائنومو ایپس ہوں، ٹریڈنگ ایپس ہوں، بیٹنگ ایپس ہوں، انڈائریکٹلی جو پیسہ ہے وہ عوام کا یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ایکشنز ہونے چاہیے تاکہ عوام کو کسی بھی فراڈ ایکٹیویٹی کے اندر ملوث نہ کیا جائے۔ لیکن اس کیس کا رخ بدلتا ہوا نظر جب آنا شروع ہوا تو لوگوں کا اس ادارے سے اور اس جسٹس سے اعتبار جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا۔ آج دیکھیں ڈکی بھائی ایک فیمس پاکستان کے اندر نہیں، انڈیا کے اندر نہیں، ورلڈ وائڈ ایک فیمس یوٹیوبر ہیں۔ انڈیا کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا میں بھی ایسے کیسز سامنے آتے ہیں۔ سمیر رائنا کا کیس تھا جس کے اوپر پراپر کاروائی ہوئی، لیکن اس کو جیل نہیں بھیجا گیا، اس کے شو کو بین کیا گیا، اس کی اس ایکٹیویٹی کو بین کیا گیا جو کہ واقعی ولگر تھی۔ ڈکی بھائی کے کیس کا امپیکٹ صرف پاکستان میں نہیں، پورے ورلڈ کے اندر لوگوں کے اوپر ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ جا رہا ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ سفر ڈکی بھائی کی فیملی کر رہی ہے۔ دیکھیں ہمارے وکیل جو بھی کہہ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ہم ڈیفینیٹلی آپ نے پیسہ بھی لیا، آپ نے ریکوریز بھی کی، آپ نے اکاؤنٹس بھی لیے، ای والیٹس بھی لیے، اس کے بعد ان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ کیس کا رخ جو ہے وہ کسی اور سمت جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے کچھ انصاف کے بجائے کچھ ایسی فورسز ہیں، کچھ ایسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ مخالفین ہیں، جو مل کر یہ چاہتے نہیں ہیں کہ ڈکی باہر آئے اور ڈکی دوبارہ سے اپنا یوٹیوب کا کریئر جو ہے وہ سٹارٹ کرے۔ جو ہے ہاف بازو کی شرٹ پہن کے اتنی ٹھنڈ کے اندر جو ہے پھر سو ہم اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ انصاف اگر کرنا ہے تو سب کو کریں، سب کو اسی کٹہرے میں رکھیں۔ جنت مرزا ایوارڈ کے لیے باہر جاتی ہے، کنول آفتاب اس وقت باہر ہے، اس کے علاوہ اقرا کنول جس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا، اور بھی کافی یوٹیوبرز جن کو این سی سی آئی نے نوٹسز دیے تھے لیکن ان کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ بابا اوپی نکلتا ہے تو اس کو آپ گرفتار کر لیتے ہیں، اس کی بیل ہو جاتی ہے۔ وائی ناٹ ڈکی کی بیل جو ہے وہ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے کیا ایسے سورسز ہیں کہ وکلا کی ہائی ٹیم پیسہ ہونے کے باوجود بھی ڈکی اس وقت اپنے کیسز سے باہر نہیں نکل پا رہا؟ سو لگ ایسا رہا ہے کہ ایم آئی اب کچھ انصاف کی صورتحال پیدا کرے گی ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد، اور ان سے وہ ورڈک لینے کے بعد جو واقعی انہوں نے کرائم کیا ہے اس ادارے کے اندر رہتے ہوئے۔ سو اس کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ ضرور نکلے گا، اور امید کرتے ہیں کہ ڈکی جو ہے وہ جلدی باہر آئے گا اور اس کے کیس کی ایکچوئل صحیح معنوں میں سنوائی ہوگی۔ میرے کو رولز پتہ ہے، اسی لیے آپ ابھی میرے کو رول سمجھانے مت بیٹھنا۔ آپشن کے بنا بول رہا ہوں، لاک کرو ڈن۔ سر آپشن B2 پہ تالا لگا جائے، آپشن D لاک دا ڈور کو لاک کرو۔ سیکنڈ ٹاپک کی اگر ہم بات کریں تو انڈیا کے اندر اس وقت ایک بچہ جس کو بڑا ہی بدتمیز بچہ کلیم کیا جا رہا ہے، ایک بچہ جو کہ بہت ہی اوور کانفیڈنس کے ساتھ کے بی سی جیسی ہاٹ سیٹ کے اوپر آ کر اپنا وہ کانفیڈنس دکھا رہا ہے جو اس کو خود بھاری پڑا۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے والدین جو آپ کو نظر آئے پیچھے ہنستے ہوئے، گھر جا کے جو اس بچے کی خیر و توازن ہوئی ہوگی وہ شاید سوشل میڈیا پہ نہ آئے۔ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اور بہت سارے ٹرول کر رہے ہیں، بہت سارے میمز بن رہے ہیں اس چیز کے اوپر کہ غلطی جو ہے وہ پیرنٹس کی ہے، کہ آج کی جو جنریشن ہے، جو آنے والی جنریشن ہے، وہ بہت فاسٹ ٹریک کے اوپر اپنے آپ کو ازیوم کر رہی ہوتی ہے۔ پیرنٹس کا کام بنتا ہے کہ ان کی
जो ओवर कॉन्फिडेंस है उसको लेवल रखें। हमेशा आप किसी भी जगह पर, आप किस स्टेज पे भी आ जाएं तो आप ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि जिस वक्त हम ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमें अब सारी चीज़ों का इल्म हो गया है, तब से हमारा जवाल शुरू हो चुका हो। हमारा एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि हम ये समझने लग पड़ते हैं कि हमें अब सारी चीज़ों का इल्म जो है वो होना शुरू हो गया हुआ है, और वही दिन होता है जिस दिन हम अरूज से जवाल की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं। सो कभी भी अपने आप को किसी भी स्टेज के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस मत करें, और वो भी आप ऐसे शख्स के सामने बैठकर कर रहे हैं जिसने अपनी लाइफ स्ट्रगल के साथ गुजार के यहाँ पहुंचा है। इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। अगर ये बच्चा कुछ हासिल करके या किसी एक मैक्सिमम स्टेज तक जाकर अगर बाहर निकलता तो लोगों ने उसके ओवर कॉन्फिडेंस को उसकी विन का जरिया बनाना था, लेकिन क्योंकि उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसी के लिए बर्बादी का सबब बना, इस वजह से लोगों ने ज़्यादा उसको ट्रोल किया। सो हमें भी चाहिए कि अपने बच्चों की लाइफ को बैलेंसिंग करने वाली साइड पे लेकर, अगर हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा शार्प है एजुकेशन के अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर, तो उसकी उस अच्छाई को हम लोग ना के प्रमोट करने के बजाय उसको एक वर्क बैलेंस और लाइफ बैलेंस हमें सिखाने की बहुत ज़रूरत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।